بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم جملہ قائدین و تحریک منہاج القرآن اور منہاج السالکین کے عنوان سے انعقاد پذیر اس چھٹی نشست میں شریک جملہ معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ رمضان المبارک کا آخری اشارہ اس کے حضور، اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی اصلاح احوال اور اصلاح معاملات کے لیے کوشش کر سکے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو کچھ اعتکاف کے ان ایام میں ہم نے سنا، پڑھا، سیکھا، اور جو کچھ حضور شیخ الاسلام کی مجالس اور پورے اعتکاف کے شب و روز سے برکات و فیوزات کی صورت میں سمیٹا، اللہ پاک اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس سیریز کے آغاز میں راہ سلوک پر چلتے ہوئے انسان جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ کون سی منازل اسے درپیش ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر اسی راہ سلوک کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے مختلف جو چیک پوائنٹس آتے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ کل کی نشست میں اس راہ سلوک پر ایک سالک کو جو ذات سفر درکار ہے اس میں سے ایک مقام کا تذکرہ کیا، جسے ہم نے محافظت، نگہبانی، نگہداشت کا نام دیا۔ صوفیاء کرام نے وہ نام دیا، ہم نے جس کا تذکرہ کیا۔ آج اس زاد سفر کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں سے کچھ اور مقامات کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ وہ کون کون سے عوامل، امور، معاملات اور سامان میں سے اہم اشیاء ناگزیر ہیں جو شخص راہ سلوک کا مسافر ہونا چاہے اور اس راہ پر سفر کرنا چاہے، جو اس کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ دوسرا اہم شے جو زاد سفر کے طور پر ایک سالک کو درکار ہوتی ہے اور جس کو وہ پھر بہتر انداز میں بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے اس پورے راستے میں، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ کل ہم نے نگہداشت اور محافظت کا ذکر کیا تھا کہ جو کچھ ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس کی محافظت کرنا اور اس کی نگرانی کرنا تاکہ حاصل کیا ہوا جو نعمت ہے اور توفیقات ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ دوسری اہم چیز جو اس راہ پر درکار ہوتی ہے جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اب مراقبہ کی معنی و مطالب کی طرف جایا جائے تو اس کا ایک معنی مشاہدہ کا بھی ہے اور ایک معنی دیکھ بھال کا بھی ہے۔ مراقبہ عموماً ہم جب رسمی طور پر لفظ مراقبہ استعمال کرتے ہیں یا تصوف کی کتب میں یا بزرگان دین سے ان کے احوال سے ہم کبھی لفظ مراقبہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص بڑا صاحب مراقبہ ہے یا وہ مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے فلاں بزرگ، ہم نے ان کی زیارت کی۔ تو عموماً ہم کتب میں جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے عموماً مراد یہ لے لی جاتی ہے کہ جو ایک خاص انداز اور نشست میں بیٹھنا اپنے سر کو جھکا کر اس خاص انداز کے ساتھ بیٹھنے کو شاید مراقبہ کہتے ہیں، اور اس خاص انداز میں اپنے سر کو جھکا کر اپنی آنکھیں بند کر کے کسی ایک خاص سوچ یا کسی ایک امیج کے اوپر اپنے تصورات کو پختہ کرنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، جبکہ تصوف کے اندر مراقبہ ایک الگ
شے کا نام ہے جو کوئی ایک عمل یا کسی ایک خاص ایکٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری سائنس ہے، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے مراقبہ۔ اس کا بنیادی مقصد دیکھ بھال کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کے حوالے سے جو آیت مبارکہ جو اشارہ کرتی ہے وہ یوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا۔ یعنی اللہ پاک نے کسی ایک طرف اشارہ فرمایا اور خاص دیکھ بھال کے حوالے سے اعمال کو ناپنے تولنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ تو در حقیقت مراقبہ تصوف میں یا راہ سلوک پر چلتے ہوئے مراقبہ کرنے سے مراد یہ ہے، اور صاحب مراقبہ جب کسی کو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سارا دن اپنی گردن جھکا کر حالت مراقبہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے مراد صاحب مراقبہ کسی کو کہا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کو صاحب مراقبہ کہا جائے کہ وہ ہر حال میں صبح و شام 24 گھنٹے اس کی نگاہ اپنے اعمال پر رہتی ہے، اپنے اٹھائے ہوئے ہر قدم پر رہتی ہے۔ یعنی وہ اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، ماپ تول کے اٹھاتا ہے، یہ جان کر اٹھاتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اللہ رب العزت کی فرما برداری تصور ہوتا ہے اور کون سا عمل اس کی نافرمانی تصور ہوتا ہے۔ یعنی پوری زندگی دیکھ بھال کے گزارنا، مشاہدہ کر کر کے گزارنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں، اور اسے مقام مراقبہ بھی کہتے ہیں، اور مراقبہ کی حالت بھی کہتے ہیں، اور کرنے والے کو صاحب مراقبہ بھی کہتے ہیں کہ پوری زندگی وہ دیکھ بھال کے ساتھ اس کی گزرتی ہے۔ تو مراقبہ در حقیقت ایک لائف سٹائل کا نام ہے، نہ کہ ایک کیفیت کا۔ وہ کیفیت بھی اس لائف سٹائل کا حصہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ، جیسے اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اس کی حضوری ہے، انسان نماز میں تو بجا لاتا ہی ہے، لیکن حقیقی بندگی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک خاص کیفیت میں بیٹھ کر مراقبہ ہوتا ہی ہے، وہ بھی خاص کیفیت میں بیٹھ کر فارغ اوقات میں، تنہائی کے لمحات میں انسان سر جھکا کر اپنے پچھلے گزرے ہوئے لمحات کو بھی سوچتا ہے، آنے والے لمحات کو بھی سوچتا ہے، اپنے برے کاموں کو بھی سوچتا ہے، جو کام اللہ کی نافرمانی میں دن گزرے ان پر بھی دھیان جاتا ہے، ان کو صحیح کرنے پر بھی اس کا دھیان جاتا ہے۔ تو وہ جو تنہائی کے لمحات میں تفکر کرتا ہے، فکر مندی کرتا ہے، وہ فکر مندی جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ایک تفکر کا لمحہ 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ مراقبہ جو انسان کیفیت میں بیٹھ کر سوچ و بچار کرتا ہے، تو در حقیقت یہ تفکر کر رہا ہے اپنی زندگی پر، شریعت کی روشنی میں، احکام الہیہ کی روشنی میں تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں، میں نے کیا صحیح کیا۔ اور اگر پوری زندگی کسی کا مراقبہ بن جائے، یعنی ایک لمحہ کسی کی زندگی کا فکر والا، تفکر والا 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، تو ذرا سوچئے کہ اگر کسی کی زندگی ہی مکمل طور پر تفکر بن جائے، یعنی اس کا ہر لمحہ سوچ و بچار میں گزرے، وہ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے پہلے وہ سوچے نہ، تو پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور قبولیت کے درجے میں کہاں پہنچ جائے گا۔ تو یہ مراقبہ ہے جس کی اشد ضرورت ایک سالک کو راہ سلوک پر چلتے ہوئے ہوتی ہے۔ اور مراقبے کے ایک اور الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھیان رکھنا یا دھیان کرنا یا کسی کے دھیان میں رہنا۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے،
کبھی کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجع شریف کا تصور کر لیتا ہے، کبھی کوئی کعبۃ اللہ کو تصورات میں لا کر آنکھیں بند کر کے اس یاد میں گم ہو جاتا ہے، کبھی بندہ اپنے اخلاق اعمال پہ. تو اسی طرح کسی کے دھیان میں رہنا، چاہے پھر وہ چند لمحوں کے لیے دھیان ہو یا دھیان میں عمر بھر کے لیے انسان رہنا شروع کر دے، تو کسی کے دھیان میں رہنے کی عادت کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کے بھی جس طرح عموماً ہم تمام منازل اور تمام امور کے 3 درجات کر کے بیان کرتے ہیں، تو اس کے بھی 3 درجے ہیں مراقبہ کے بھی. اس میں بھی پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ اپنی زندگی کو یوں دھیان سے گزارنا شروع کرے اور اپنے مراقبہ سے وہ اپنی زندگی کے سفر کو اور اس کے لیے راہ کا تعین اللہ رب العزت کی سمت کرے. یعنی وہ تعین اپنے لیے کرے کہ میں نے جانب خداوندی سفر کرنا ہے، اللہ رب العزت کی راہ کا مسافر ہونا ہے، میں نے دنیا میں کسی اور کام کے لیے سفر نہیں کرنا. میری حقیقی منزل اللہ رب العزت کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی میری زندگی کا حقیقی سفر اس جانب سفر کرنا ہے. تو سب سے پہلے انسان اس کا تعین کرتا ہے. یہ مراقبے کا پہلا درجہ ہے کہ انسان اپنے لیے زندگی کا بہتر تعین کرتا ہے. پھر اسی مراقبے کے ذریعے اپنی اس تعین کردہ منزل کو ہمیشہ اس کے رنگ گہرے رکھتا ہے، اسے مدھم نہیں ہونے دیتا، اسے فیڈ اوے ان رنگوں کو، اس احساس کو، اس خیال کو، اس تصور کو مدھم نہیں ہونے دیتا. کب مدھم نہیں ہونے دیتا؟ جب اس کے ارد گرد دنیا کی رونقیں بھی ہوں، دنیا کا شور و غل بھی ہو، دنیا کی مصروفیات بھی ہوں، گھر بار، اولاد، بچے، دوست احباب، رشتہ دار، شور شرابہ، رنگینیاں، لذت، آرام، آسائش، مال، اسباب، یہ سب کچھ اس کے گرد ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی حقیقی منزل کو بھول جائے. ہم بھولے ہوئے ہیں یا نہیں بھولے ہوئے؟ وہ وعدہ الست کر کے تو ہر کوئی اپنے رب سے وعدہ آیا تھا. ہر کسی نے اللہ رب العزت کو جواب دیا تھا جب اس نے پوچھا تھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر کسی نے کہا تھا بلا، کہ اے مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو وعدہ تو سبھی نے کیا تھا، لیکن جب ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو گئے، اس دنیا کی ہلچل میں مصروف ہو گئے، تو ہم وہ وعدہ بھول گئے. کسی کو یاد نہیں آتا، ان کے لاشعور میں بھی باقی نہیں رہا. تو اس لیے جب مراقبہ کے ذریعے ہم اپنے لیے حقیقی منزل کا تعین کرتے، یعنی آپ لوگ یوں سمجھیں کہ 10 روز اعتکاف میں بیٹھے، روز حضور شیخ الاسلام کی نشستوں میں بیٹھے، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزی کی، گری و زاری کی، مناجات کیے، دل پر پڑی کچھ گرد چھٹی ہوگی، کوئی ہوا چلی ہوگی، باطن کا موسم بدلا ہوگا، تو دل میں اچانک ایک بار تو ارادہ آیا ہوگا کہ نہیں، اب ہم نے وہ گناہ بری دنیا میں مصروف گم زندگی ترک کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف مگن ہو جانا ہے، اس کی محبت کا سفر کرنا ہے، اس کی ابدیت کا سفر کرنا ہے، اس کے خاص بندوں کے راستے پر چلنا ہے. انسان کے اندر ایک کیفیت ارادے کی پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم نے کرنا ہے. اعتکاف میں ہوئی ہوگی بہت لوگوں، لیکن پھر جب ہم واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو جائیں گے، اس خلوت کدے سے واپس نکل کر اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہوں گے، تو وہی لین دین کے مسئلے شروع ہو جائیں گے، وہی غصے، وہی جھگڑے، وہی جلال، وہی گالی گلوچ، وہی تانے، وہ شروع ہو جائیں گے. پھر فکر مندی ہو جائے گی کہ کاروبار کیسے بڑھانا ہے، مال کیسے بچانا ہے، گورنمنٹ سے ٹیکس کیسے چھپانا ہے، کسٹمر کو دھوکہ کیسے دینا ہے، اس سے پیسے زیادہ کیسے نکلوانے ہیں. پھر سارا دھندا
وہی شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ گھر بار چلانا ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, بچوں کی فیس نہیں ادا کرنی کے لیے پورے پیسے ہوتے, علاج معالجے کے پیسے نہیں ہوتے, گھر بار چلتا نہیں ہے, تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو پھر زندگی کے وہی دھندے, وہی رولے, وہی شور, وہی ہنگامے, اسی میں واپس گم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں کا مراقبہ درست کر لیا, کہ راہ کا تعین اپنے لیے صحیح کیا, اس کے لیے ارادہ بھی صحیح کیا, لیکن پھر اس مراقبے کا دوسرا درجہ کہ جب واپس لوٹے تو پھر اس دنیا کے شور و غل میں اپنے اس پہلے ارادے کو یاد رکھنا تھا, اسے بھولنا نہیں تھا, اس راہ کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں تھا, اپنے اس وعدے پر قائم رہنا تھا, اس ارادے پر قائم رہنا تھا, وہ بھول گئے. تو وہ درجہ مراقبے کا پھر تقاضا کرتا ہے کہ انسان جب وعدہ کر لے تو پھر اس وعدے پر کاربند ہو جائے, قائم رہے, یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد اہم درجہ جو اس سے اوپر ہے, پہلا یہ کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی راہ کو یاد رکھے. دنیا میں حضور شیخ الاسلام جیسے نہیں فرماتے کہ ہتھ کارول دل یار ول, یعنی کہ جب گھروں میں لوٹ کر جائیں تو اس کیفیت میں رہیں کہ کام کاج میں مصروف رہیں, لیکن دل مستقل ویسے ہی مولا کی یاد میں رہے جیسے اعتکاف کے ایام میں رہتا ہے. اس طرح ڈویژن ہو جائے کہ دل کو وہ کام سونپ دیا جائے اور انسان کا جسم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے, اور دل کو کہا جائے تم اپنا کام کرتے رہو جو اعتکاف میں کیا کرتے تھے. پھر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مراقبے میں کیا درجہ جس کی حاجت ہوتی ہے, جو آلریڈی دنیا سے نکل گئے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور مسئلہ ہو جاتا. دیندار لوگوں کے لیے شہرت ہے, پذیرائی ہے, تعریف ہے, تعریفی کلمات ہیں, مجلس ہے, لوگ جو خطباء ہوتے ہیں خطابات کرتے ہیں, اساتذہ ہیں پڑھاتے ہیں, علمی ابحاث میں سارا دن مصروف رہتے ہیں, علمی نئے نئے نقطوں پر بات چیت کرتے ہیں, اس پر تحسین و تعریف کے طلبگار ہو جاتے ہیں کہ کیسی بات کی میں نے. اس طرح کے خیالات تصورات دل میں آتے ہیں کہ وہ کیسا نقطہ بیان ہو گیا, اس کے اندر دل مگن ہوتا ہے, پھر ذہن جڑ جاتا ہے, اس میں دھیان اس میں لگ جاتا ہے. جبکہ دھیان کہاں رکھنا تھا؟ دھیان تو اس مالک حقیقی کی طرف رکھنا تھا جو سب نقطے بھی وہی دیتا ہے, ان نقطوں پر چلنا بھی سکھاتا ہے. اس کے ہو جاؤ نقطے کیا پوری پوری تحریریں دے دے گا. تو دیندار لوگوں کا اگلا مسئلہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے متوسلین میں مشائخ, پیران کرام, علماء بیٹھتے ہیں, شاگردوں میں بیٹھتے ہیں, تو دنیا دار کا دھیان دنیا بانٹتی ہے, دیندار کا دھیان یہ کام بانٹ دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں دونوں طبقات کا دھیان اس مالک سے ہٹ جاتا ہے. وہ بھی مخلوق, یہ بھی مخلوق, دونوں صورتوں میں دھیان ادھر بٹ جاتا ہے. تو مراقبہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی دنیا دار ہے اور اللہ کے حضور کا ارادہ کیا ہے, اس کی رضا کا ارادہ کیا ہے, تو مراقبہ یعنی نگہبانی کرے, اس پر نگرانی کرے, دیکھ بھال کرے کہ کہیں دنیا کے کاموں میں لگ کر میرا دھیان تو نہیں ہٹ گیا مولا سے. اسی طرح دیندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب دین کے کاموں میں مصروف ہو, خدمت دین میں مصروف ہو, لوگوں کی اصلاح میں مصروف ہو, اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں مصروف ہو. یہاں پر ہمارے تحریک کے احباب آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ تحریک میں اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, رفاقت سازی کا کام کرتے ہیں, فکر کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دین دیتے ہیں, لوگوں کو مشن کے قریب کرتے ہیں, حضور شیخ الاسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ دینداری کی کیٹیگری میں آپ لوگ فال کرتے ہیں. آپ میں سے بہت لوگ ہیں, اللہ پاک نے حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت کے صدقے سے دنیا کی بہت ساری امراض سے اللہ پاک نے آپ کو محفوظ فرما دیا ہوگا. لیکن اس سے اگلا حملہ
شیطان کا، وہ دینداری کی روپ سے آ جاتا ہے، اور وہ بھی دھیان خالق اور مالک حقیقی سے ہٹاتا ہے۔ تو ادھر بھی مراقبے کے ذریعے پھر دھیان رکھنا ہے کہ وہ امور بھی آپ کو مصروف نہ کرنے دیں، اپنے اندر گم نہ کرنے دیں، اور دھیان پختگی کے ساتھ وہیں قائم رہے۔ اسی طرح پھر مراقبے کے ذریعے انسان اس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے حضور سے جتنی نعمتیں، انعامات اس کو میسر آتے ہیں، اس کا ٹریل مراقبے کے ذریعے دیکھتا ہے۔ آج کل ٹی وی پہ بات چلتی رہتی ہے نا، منی ٹریل، کوئی ثابت کر پاتا ہے، کوئی ثابت نہیں کر پاتا۔ منی ٹریل کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آج جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کب کہاں سے ہوتا آپ تک پہنچا، اوریجنیٹ کہاں ہوا، پھر کہاں گیا، پھر کہاں گیا، پھر کہاں گیا، اور پھر آپ تک پہنچا۔ اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پورا ٹریل، پورا راستہ اس پیسے کا کیا لیجیٹیمیٹ، جائز رہا ہے، اس کو ٹریل کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب انعامات فرماتا ہے تو مراقبے کے ذریعے اس ٹریل پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ کیا جب اپنے گھر میں بیٹھا تھا تب بھی یہ انعامات ہو رہے تھے، یا کسی سنگت اور صحبت کا نتیجہ ہے یہ انعامات۔ تو یہ ان انعامات کا ٹریل ہے جس کو کبھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر انسان عمر بھر وہ ٹریل اپنی نگاہ میں رکھے تو پھر فتنہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، فتنہ کبھی اس کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، اس کو کبھی پھر شیخ کی صحبت کا باغی بھی نہیں کرے گا۔ جب کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا، سال ہا سال کوئی شیخ کی صحبت سنگت میں بیٹھتے، اچانک پھر اللہ پاک اس کے اوپر بدبختی مسلط فرما دیتا ہے، اسے کرم نوازی چھن جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے مراقبہ نہیں کیا، اس نے وہ ان انعامات کے ٹریل پر نظر نہیں رکھی۔ کیونکہ جو فیض ہے نا، فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیض جب آتا ہے تو نظر نہیں آتا، فیض جب آتا ہے تو نظر نہیں آتا، لیکن فیض جب چلا جاتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے۔ فیض جب چلا جاتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے۔ جب کرم نوازی ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کا دھیان کہیں چلا جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر میرا عمل دخل ہے، اللہ پاک نے مجھے بچپن سے ہی شاید بہت باصلاحیت بنایا تھا، میرے اندر یہ صلاحیتیں شاید شروع سے ہی تھیں، میرے اندر یہ کلام کا، یہ کہنے کا ڈھنگ شاید شروع سے ہی تھا، میری زبان میں، کلام میں تاثیر شاید شروع سے ہی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک نگاہ کار فرما ہوتی ہے، کچھ توجہات کار فرما ہوتے ہیں، فیوزات کار فرما ہوتے ہیں، جن کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں نا فیلڈ میں مشن کا کام کرنے کے لیے، اس جھنڈے کی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ لبیک کہتے ہیں، اور پھر جو جتنا اس جھنڈے کے ساتھ خالص ہوتا ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی جھنڈے کا منکر ہو جائے تو جتنی تاثیر اس جھنڈے سے وابستہ ہو، اللہ پاک سب سے پہلی کیٹیگری میں وہ واپس لے لیتا ہے۔ پھر اب جو اس کا اپنا حصہ بچتا ہے وہی بچتا ہے باقی، اب وہ جتنا بھی ہو اس کے اکارڈنگ وہ معاشرے میں اپنا کام انجام دیتا رہتا ہے۔ جو اون و نصرت ساتھ جڑی ہوتی ہے انسان کی، تو اس لیے میں نے کہا مراقبے کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھے تو ایاز کی طرح، محمود غزنوی کا خاص تھا نا ایاز، تو ایک دن ساروں کو شکوہ ہو گیا، وہ کمرہ بند کر کے کچھ کرتا رہتا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کچھ مال چوری کرتا ہے، تو بادشاہ کو شکایت کر دی کہ جب یہ کمرہ بند کر کے بیٹھا ہو تو چھاپا مارا جائے، اندر اس نے کچھ خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ تو جانتا تھا، پر ان لوگوں کی تسلی کے لیے کہا ان کو خود دکھا دیتا ہوں۔ تو جس وقت وہ دروازہ بند کر کے ایاز کمرے میں بیٹھا تھا تو وہ کمرے میں چلا گیا، نوک کیا، کھولا دروازہ تو دیکھا ادھر ایک صندوق پڑا ہے، تو بادشاہ کے حواریوں نے کہا اس سے یہ صندوق کھلوائیں۔
اس میں یقیناً وہ خزانہ ہوگا جو بند کر کے کمرہ روز دیکھتا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے صندوق کھلوایا تو اس کے اندر کچھ پھٹے پرانے کپڑے پڑے تھے، کچھ پرانے پھٹے جوتے پڑے تھے، تو خستہ حال چیزیں پڑی تھی۔ تو بادشاہ اور سب نے دیکھ کر حیران ہوئے کہ تم لوگ کہتے تھے اس میں خزانہ ہے، یہ تو کچھ پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ اس نے کہا یہی میرا خزانہ ہے، میں روز کمرہ بند کر کے انعامات کا ٹریل دیکھتا ہوں یہ صندوق کھول کے، کہ آج جو عزت ہے، جو رتبہ ہے، جو شہرت ہے، جو پذیرائی ہے، جو طاقت ہے، جو اقتدار ہے، بادشاہ کو کہا میں روز یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ میرے بادشاہ کا دیا ہوا ہے، میں جب آیا تھا بادشاہ کے پاس میں تو یہ لے کر آیا تھا، باقی جو ہے وہ تمہارا دیا ہوا ہے، میں تو یہ جو انعامات کا ٹریل ہے اسی کو ہی پختہ کرتا رہتا ہوں۔ تو جب مراقبہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اس پر ٹریلز پر بھی غور کیا کرے، اسی طرح جو تکالیف، پریشانی، آزمائشیں اور گرفت ہوتی ہے اس کے ٹریل پر بھی غور کیا کرے۔ جیسے انعامات کا ٹریل ہے نا، تو مراقبے کا دوسرا اہم مضمون یہ ہونا چاہیے کہ وہ گرفت کے ٹریل پر بھی غور کرے۔ مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ گئی، لوگوں میں کوئی جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی شرمندگی اٹھانا پڑی، تو انسان کئی بار سوچتا ہے کہ میں نے ایسا ظاہراً کیا کام کیا کہ جو مجھے یوں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ تو پھر ٹریل پر غور کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ انسان پھر کہیں پیچھے چلا جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام تو سرزد نہیں ہوا تھا کہ میں کسی کے لیے مذاق کی وجہ بن گیا ہوں، کسی کا مذاق اڑانے کی، جس کا آج مکافات عمل میں میرا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس طرح ٹریل پر پھر تنظیمی زندگی کے اندر کبھی تنظیمی نظم و نسق کے حوالے سے کوئی گرفت ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی سینئر آپ کی گرفت کرتا ہے، انتظامی حوالے سے کوئی آپ پر باز پرس ہو جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، سختی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان پریشان ہو کر یا غم زدہ دل لے کر بیٹھ جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو اس کا بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ وہی مراقبہ جو انعامات کا ٹریل جاننے کے لیے کیا جاتا ہے، وہی گرفت اور آزمائشوں کا ٹریل جاننے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرے اور پھر سوچے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ممکن ہے میرے عمل میں بھی کوئی کمزوری ہو، ممکن ہے میں جو لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، تنظیم کے کام میں ہوں، میں خالص فکری طور پہ بھی کلیئر ہوں، خدمت بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتا ہوں، ممکن ہے میری رویے سے کسی کو مسئلہ ہو، ممکن ہے میری فلاں میٹر میں ڈیلنگ سے مجھ سے کچھ واقعہ رونما یا سرزد ہوا ہو، ممکن ہے میرے لیے یہ حصہ تربیت کا بنتا ہو۔ تو آزمائش اور گرفت کے ٹریل پر بھی نگاہ، یہ بھی مراقبے کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ پاک مدد فرماتا ہے اور پھر اس پر وہ پھر نقطے عیاں کرتا ہے، وہ پردے اٹھا دیتا ہے مراقبے کے نتیجے میں۔ تو در حقیقت مراقبے کا مقصد یہ ہے، مراقبے کا مقصد دیکھ بھال ہے، دھیان ہے، بس یہ اس مقصد کے لیے جو تصوف میں مراقبہ بطور پریکٹس بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ اور ساری زندگی کا مراقبہ جو انسان کو کرنا چاہیے، اور مراقبے سے آگے پھر مشاہدہ آ جاتا ہے کہ جو کچھ انسان مراقبے میں اپنے دھیان میں رکھ کر چلتا ہے، پھر اللہ پاک کبھی کبھار ان امور کا اسے مشاہدہ کروا دیتا ہے، چاہے اس دنیا کے امور میں کروا دے، چاہے آخرت کے امور کے حوالے سے کروا دے، وہ پھر ان مراقبے میں سوچی چیزیں یا جن کا انالیسز وہ کرتا تھا، ان کا جب اسے ریالٹی منظر اللہ پاک دکھا دیتا ہے تو اسے مشاہدہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے آگے انسان جب مراقبہ بڑھاتا ہے اپنا اور انسان دیکھتا ہے، تو پھر انسان کا دھیان اس سے اگلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ پہلے درجے میں وہ سوچ بچار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے محبت ہے، اظہار محبت ہے، تو اس میں دھیان لگا رہتا ہے۔ پھر جب اس سے اونچا درجہ چلا جاتا ہے
تو وہاں پر اس کے دھیان کی ڈائمینشنز اور ڈائریکشن بدل جاتی ہے، پھر اس کا دھیان منتقل ہو جاتا ہے اس خیال کی طرف مراقبے میں کہ اللہ پاک میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ پہلے دھیان تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، پھر دھیان ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیا اس نے اب تک کوئی ایسا کام کیا ہے جو اس کی رضا کا باعث بن جائے، یا وہ کون کون سے امور ہیں جو انجام دینے کے نتیجے میں میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، یا اور مجھے محنت کتنی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اب دھیان منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ مراقبے کی پھر ایک بلند درجہ ہے جو اللہ پاک نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اسی مراقبے کے اندر ہی انسان ان امور پر بھی غور کرتا ہے، اور یہ مراقبہ اس کا زاد سفر ہے راہ سلوک پر، پھر ان امور پر بھی غور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فلاں فیصلہ میرے لیے، یعنی میرے لیے اس سے مراد یوں سمجھ لیں کو براہ راست کوئی کلام تو نہیں ہوتا فیصلے کا، یعنی جو کچھ آپ کے ساتھ رونما ہو رہا ہے دنیا میں یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ کبھی وہ فیصلہ آپ کے کسی عمل کے نتیجے میں ہی آ جاتا ہے، کبھی وہ فیصلہ بطور آزمائش آ جاتا ہے، کبھی وہ فیصلہ بطور رحمت و نعمت آ جاتا ہے۔ تو پھر مراقبے کا ہی اگلا مضمون یہ ہے کہ انسان بیٹھا سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مجھ سے اب تک جتنے فیصلے ہیں کس کس فیصلے پر میرے دل میں آبجیکشن پیدا ہوا، کس کس فیصلے پر میرے دل میں ریئیکشن پیدا ہوا، کس کس فیصلے پر میں نے سر تسلیم خم کیا۔ تو اس کا جائزہ بھی انسان لیتا ہے، یہ جائزہ بھی اس کو راہ سلوک پر معاون اور مددگار ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ حالت مراقبہ میں بیٹھ کر ذرا پیچھے تنہائی میں سوچے، خیال کرے کہ اللہ پاک کی کب کب نافرمانی کی، اور اللہ پاک نے کوئی فیصلہ کیا تو اس پر اب میں آسانی سے میرا دل مان جاتا ہے یا کچھ ریزسٹنس آتی ہے، کچھ غم آتا ہے، کچھ بوجھ آتا ہے، کچھ گھٹن آتی ہے۔ ان امور کو بھی دیکھے، اگر پہلے کے مقابلے میں گھٹن کم ہوتی ہے، یعنی اب فیصلہ جلدی ماننے لگ گیا ہے، تو سمجھے کہ اس کا سفر خیر کی طرف گامزن ہے۔ لیکن ابھی بدستور اتنی ہی گھٹن ہوتی ہے، کوئی اس کی طبیعت کے خلاف اللہ کے حضور سے فیصلہ آ جائے تو اتنی تکلیف، اتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اتنا دکھ، اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو سمجھے ابھی میرا سفر نہیں ہو رہا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ تو مراقبہ اس کے اندر بھی معاون اور مددگار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو عارف ہو جاتے ہیں عرفاء، ان کا مراقبہ اور درجے کا ہوتا ہے، وہ پھر جو ان کو مشاہدات ہوتے ہیں ان کا مراقبہ ان کے انالیسز میں ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مراقبے کی کیفیت ہے جو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ جو زاد راہ ہوتا ہے راہ سلوک پر، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عزت و توقیر، ترجمہ الحرمہ۔ اگلا زاد سفر ہے، وہ کیا ہے کہ انسان، میں نے پہلے بھی کسی ایک سٹیج کو بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا تھا کہ انسان دین کے معاملات میں رسک ٹیکنگ سے اجتناب کرتا ہے، رسک ٹیکر نہیں رہتا، احتیاط برتتا ہے اور محتاط ہو جاتا ہے۔ الحرمہ کا عمل دخل بھی کچھ ایسا ہے۔ الحرمہ یعنی توقیر اور عزت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کو اس سے نسبت ہے جس کی راہ کا سفر کر رہے، ہر وہ شے جس کو اللہ رب العزت کی ذات سے نسبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، تو ہر اس شے کی عزت و توقیر کرنا۔ اب وہ کون کون سی شے ہے؟ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دل میں اس کی عزت پیدا ہو جائے تو یہ ناگزیر ہو جاتا ہے اس راہ کے مسافر کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ رب العزت کے احکام ہیں، یہاں تک کہ ظاہری شرعی احکام کے لیے بھی دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو مجبوری نہیں سمجھتا،
یعنی اس کی حدود و قیود کا انسان احترام بھی کرتا ہے، نہ صرف پابندی کرتا ہے بلکہ دل سے احترام کرتا ہے، یعنی بوجھ محسوس کر کے عمل نہیں کرتا، یعنی دل سے عزت کرتا ہے۔ میرے مولا کی قائم کردہ حدود ہے، میرے مولا کے عطا کردہ احکام ہے، اس کی دل سے عزت کرتا ہے۔ تو یہ زاد راہ ہوتا ہے راہ سلوک کے مسافر کا۔ اسی طرح پھر اس راہ پر چلتے ہوئے جتنی روحانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں ان کا احترام بھی انسان پر لازم ہو جاتا ہے، اور احترام اس انداز میں بھی کہ کوئی انسان اپنی روحانی کیفیات ہی کیوں نہ بتا رہا ہو، اپنی احکام شریعت کی پاسداری ہی کیوں نہ بتا رہا ہو، آپ کے دل میں کبھی خیال کا شائبہ بھی نہ گزرے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں۔ کسی دنیا دار کے آگے آپ اپنی دینداری کی بات کریں تو آپ کا وہ مذاق کرتا ہے، لیکن دیندار کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کیونکہ دونوں ایک ہی درد کے متلاشی ہیں، دونوں ایک ہی محبوب کے محب ہیں، دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں۔ لیکن دیندار احکام شریعت چاہے کسی دوسرے سے سنتا ہو یا خود بیان کرتا ہو اس کا احترام کرتا ہے، اور پھر وہ تمام عبادت کے امور، چاہے نماز ادا کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، وہ تمام امور ان کے اوپر بھی عمل پیرا احترام کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کو مذاق کا سبجیکٹ نہیں بناتا۔ یہ میں بچوں سے مخاطب ہوں خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ کے دین کے کاموں کو کبھی مذاق کا سبجیکٹ نہ بنائیں، اس کے متعلق کبھی ایک دوسرے سے مذاق شیئر بھی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے دین سے وابستہ ہیں، حرمات ہیں یہ ساری۔ پھر وہ شعائر، وہ بزرگان دین، اولیاء اللہ کے مزارات، وہ اہل اللہ، زندہ اہل اللہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ ہیں، ان سب کی بھی عزت، احترام، توقیر راہ سلوک کے مسافر پر لازم آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو ان کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان حدود و قیود کا خیال رکھنا، پھر ان کیفیات پر ہمیشہ پہرا دینا، عمل پیرا رہنا، اور ان کا احترام بجا لاتے رہنا۔ قرآن مجید کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اب یہ تو ہو گیا شریعت کا حکم کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے وہ جس قرآن کو ہاتھ وضو کے بغیر نہ لگانا تو شریعت کا حکم ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صحبت ہے، لیکن جب راہ سلوک کا کوئی مسافر ہو جائے وہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بھی وضو کے بغیر اس کے لیے بیٹھنا اس کو حرام تصور کرتا ہے، کیونکہ اب راہ سلوک کا زاد راہ یہ ہے کہ ہر اس شے کی حرمت ہے، ہر اس شے کا احترام ہے، عزت ہے، توقیر ہے جس کو اللہ سے نسبت ہے۔ اسی طرح وہ کیفیات بھی ہیں، ان کا بھی احترام کرنا، اپنی کسی اچھی یا بری کیفیت کو بھی برا نہ کہے کیونکہ مولا کی دی ہوئی ہے، اپنے کسی اچھے یا برے حال کو بھی برا نہ کہے کیونکہ مولا کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ اگلا زاد راہ اہم ہو جاتا ہے جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ بنیادی مقصد اور بات سمجھ آ گئی کہ الحرمہ سے کیا مراد ہے، کہ انسان کے دل میں ہر اس شے کی حرمت، عزت، توقیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا تعلق دین سے ہے، اور اس کے متعلق بچے خاص طور پر بے احتیاطی کرتے ہیں، نوجوان اس کا مذاق نہ کریں، اللہ کے ساتھ وابستہ کسی شے کا مذاق نہ کریں، دل میں اس طرح پیار سے۔ آپ کو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سن رکھا کہ وہ شراب خانے سے نکل رہے تھے، زمین پر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ رب العزت کا لکھا ہوا نام دیکھا، اس حالت میں بھی اس ٹکڑے کو اٹھا کر اسے گھر لے گئے، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی، چوما اور اوپر رکھ دیا۔ اللہ پاک کو یہ حرمت کی نا، اللہ کے نام کی توقیر کی، عزت کی، تو وہ اتنی ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا انسانی روپ میں ان کی تلاش میں، اور فرشتے نے پیغام دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح تم نے میرا نام عزت اور توقیر سے اونچا کیا، اللہ پاک تمہارا نام اسی طرح اونچا فرما دے گا۔ تو یہ کرم نوازی کیوں تھی؟
یہ حرمت کی وجہ سے تھی، عزت اور توقیر دل میں ہر دین کے امر کے حوالے سے تھی. تو یہ بڑا بنیادی چیز ہے جو دلوں میں رکھا کریں ہمیشہ. ایک چیز اور آج ہم کور کر لیتے ہیں، اخلاص. پھر اگلا زاد راہ اس راہ پر جو انسان کو میسر ہوتا ہے، یہاں پر آج بات کو ختم کر دیں گے. اخلاص عموماً ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی نسبت سے ارشاد ہوا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ سن لو، طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اخلاص کی تعریف بھی ہے جو قرآن مجید نے ہمیں عطا فرما دی. تو اب عموماً ہم الفاظ میں، خطابات میں، کلام میں، گفتگو کے اندر لفظ اخلاص یوز کرتے ہیں، دعا میں لفظ اخلاص یوز کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے اعمال میں اور نیات میں خالصیت اور اخلاص عطا فرمائے. تو اخلاص کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال، نیتوں، دونوں امور کی، کیونکہ پہلے نیت ہے پھر اس پر نیت کی روشنی میں عمل کا صدور ہوتا ہے، تو دونوں چیزوں میں سے گندگی سے پاک ہو جائیں. یعنی ہمارے اعمال اور ہماری نیت دونوں چیزوں سے گندگی نکل جائے تو اسے اخلاص کہتے ہیں. اب وہ گندگی دنیا کی گرد بھی ہے، شکوک و شبہات کی گرد بھی ہے، وہ گندگی ملاوٹ بھی ہے، کدورت بھی ہے، ریا بھی ہے، 1000 طرح کی ملاوٹیں ہو سکتی ہیں جس کو گندگی کہا جا رہا ہے. جب ان کو انسان نکال کر اپنی نیت اور اعمال کو اجلا کر لے اور خالص کر لے تو پھر اس کو اخلاص کہا جاتا ہے، جس کا ہم اللہ کے حضور سے ہر وقت تقاضا کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بھی اسی طرح 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں سے دنیا کو نکال دے، کہ یعنی وہ ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انجام دے، دکھاوے کی خاطر نہ انجام دے، اور اس کے اندر پختگی اختیار کر لے تو وہ پھر خالصیت اور اخلاص کہلائے گا. اور پھر دوسرا درجہ اس کے اوپر یہ ہے اخلاص کا کہ انسان پھر اپنے نیک اعمال کو خود دیکھنا بھی چھوڑ دے. ہم نے کل بھی کسی اور منزل کے تحت یہ ذکر کیا تھا. تو یہ بھی اخلاص کے مدارج میں سے ایک درجہ آ جاتا ہے کہ انسان پہلے تو دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرنا چھوڑ دے، یعنی وہ عمل جو بھی کرے اس میں دنیا کا دکھاوا مقصد نہ ہو. پھر دوسرا اپنے نیک عمل کو خود بھی دیکھنا چھوڑ دے، یہ بھی اخلاص میں سے ہے. اور پھر تیسرا اخلاص یہ ہے کہ اس عمل میں سے اجر و ثواب کا حصول کتنا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنا چھوڑ دے بالآخر. تو یہ اخلاص کا اونچا درجہ بن جاتا ہے. اور چوتھا حصہ اخلاص کا کہ جب انسان کوئی بہت شاندار خیر کا کام انجام دے دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل میں فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن جب کوئی اخلاص کے اونچے دردوں پر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں. پھر ان کے دل سے فرحت محسوس نہیں ہوتی، جب ادا کر دیں تو بوجھ کم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ذمہ داری ادا کر دی. یہ اخلاص کا اونچا درجہ ہے. اور پھر کوئی اخلاص میں آگے اور بڑھ جاتا ہے تو ذرا دیکھیے سبحان اللہ، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام انجام دے لیں تو شرمندہ بھی ہو جاتے ساتھ. پہلے درجے پر کیفیت یہ تھی کہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرے درجے پر اسے ڈیوٹی سمجھتے تھے کہ ہم تو بنے اسی کام کے لیے ہیں، تو ہم نے کیا تو اپنا فرض ادا کیا، کوئی ایکسائٹمنٹ اس سے نہ ہوئی. تو اس لیے دوسرا پھر اس سے اوپر درجہ یہ تھا. اور اس سے بلند درجہ اخلاص کا یہ ہوا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ خیر کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے حضور شرمندہ بھی ہوتے چلے جاتے ہیں کہ مولا یہ بھی کوئی کام کیا ہے، تیرا حق تو بہت زیادہ ہے، تیری مخلوق کا حق تو بہت زیادہ ہے، میں نے بہت کم کیا ہے، میں نے بہت ٹوٹی پھوٹی خدمت پیش کی ہے. الٹا شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ مولا تیری کتنی بڑی بارگاہ ہے
اور تو نے مجھ جیسے بندے کو توفیق دے دی ہے، اور میں گدلی نیتوں والا، میں نے کس طرح کی خدمت انجام دی ہے، نہ جانے تو قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ اس کے اوپر بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے اور ایک شعر ہے پوربی زبان کا، عرض کرتا ہوں یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا۔ دو فقیر تھے 600-700 سال پہلے انڈین ٹریڈیشن کے اندر، تو اب دونوں فقراء تھے، ہم مجلس تھے، ہم خیال تھے، ہم درد تھے، جانتے تھے ایک دوسرے کی کیفیت کو۔ تو ایک فقیر کو دوسرے فقیر نے خط لکھا، ایک درویش نے دوسرے درویش کو خط لکھا، ایسے مزاحن محبت میں چھیڑنے کے لیے، یعنی اس کو تنگ کیا اور چھیڑا کیا۔ اس دوسرے درویش کو لکھ بھیجا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ جب تم خیرات کرتے ہو، لوگوں میں کچھ مال تقسیم کرتے ہو، تو جب کسی کو مال یا پیسے پکڑا رہے ہوتے ہو تو اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہو، اس کا چہرہ نہیں دیکھتے، بس آنکھیں نیچے کر کے اسے دے دیتے ہو اور اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ تو کیا مسئلہ ہے، تمہارے مال میں گڑبڑ ہوتی ہے کوئی، کہ وہ مال کسی درست ذریعے سے نہیں آیا ہوتا کہ تم آنکھیں جھکا کر شرمندگی کی حالت میں اس کو دیتے ہو؟ تو چھیڑنے کے لیے کسی فقیر درویش نے، ہم مجلس ہوں گے نا، تو چھیڑا اس کو، خط لکھا، لکھنے والا بھی بڑا تھا اور جس کو لکھا، جس کو چھیڑا وہ بھی عارف تھا۔ تو اس کو لکھ بھیجا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم آنکھیں جھکا لیتے ہو اپنی شرمندگی سے کسی کو خیرات کرتے ہوئے۔ تو اس نے جواب میں ایک شعر لکھ بھیجا، اس نے جواب میں شعر لکھ بھیجا کہ مال میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں آنکھیں کیوں جھکاتا ہوں، اس میں اخلاص کے اس درجے کی کیفیت سمجھ آ جائے گی۔ وہ شعر کیا لکھ کے بھیجا کہ دینہار کوئی اور ہے، بھیجت جو دن رین، دینہار کوئی اور ہے، بھیجت جو دن رین، لوگ بھرم ہم پر کرے تاسو نیچے نین۔ کہ میں کسی اور وجہ سے آنکھیں نہیں جھکاتا، جو خیرات اور نیکی کا عمل کرتے، میں جو شرمندگی سے آنکھیں جھکا لیتا ہوں، وہ اس لیے جھکاتا ہوں کہ دینے والا تو حقیقت میں کوئی اور ہے، وہ نہ چاہتا تو میں کبھی اس کو نہ دیتا، اس نے ارادہ نہ کیا ہوتا تو دینے کے لیے کوئی سبیل پیدا نہ ہوتی۔ تو دینہار کوئی اور ہے اور دینے والا وہی ہے جو دن رات بھیجتا ہے، جس کے حکم سے دن اور رات تبدیل ہوتی ہے، دینے والا تو وہی ہے۔ میں دیتے ہوئے آنکھیں اس لیے جھکا لیتا ہوں کہ لوگ اس حقیقی دینے والوں سے نظر اٹھا کر جو اس وقت ظاہراً دے رہا ہوتا ہے اس پر بھرم کرتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ شے شرمندہ کرتی ہے کہ ارے جس کے حکم سے تجھے مل رہا ہے اسے دیکھ، تیری نگاہ مجھ میں کیوں اٹک گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دینہار کوئی، لوگ بھرم ہم پر کرے تاسو نیچے نین، اس وجہ سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ لوگ ہم پر بھرم کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت اخلاص کے اونچے درجے والوں کی ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور اس کے حضور شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کے درجوں میں سے ہے کہ یہ نصیب ہو جانا چاہیے۔ اور آخری درجہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی تمام احکام، ان سب کے اوپر انسان سر تسلیم خم کر لے، چاہے شریعت کے احکام ہوں، چاہے تکالیف ہو، پریشانیاں ہوں، کچھ بھی ہو، انسان اس کے اوپر ہر حال میں راضی رہنا سیکھ لے، یہ اخلاص ہے۔ اور پھر اپنے عمل کو جو کچھ بھی اس سے انجام پائے، اس عمل کو یوں دیکھے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، ہر توفیق اسی کے حکم سے ہے، میرا اٹھایا ہوا ہر قدم اسی کی توفیق سے ہے۔ اور پھر انسان جب یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے کام میں برکت بھی آ جاتی ہے، اس کی توفیقات میں اللہ پاک اضافہ بھی کرتا ہے۔ اور اس طرح کی کیفیات انسان کے ساتھ اگر زیادہ سفر ہو جائیں سلوک و تصوف کے راستے پر، تو پھر وہ راستہ عبور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اس رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی رضا کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ارادے پر عمر بھر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ پاک تا دم مرگ بھی ہم اسی راہ پر ہوں، یا منزل مل چکی ہو یا منزل کے راستے میں ہوں، اس کے سوا انسان کی کوئی اور حالت نہ ہو۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اس حال میں رکھ کہ یا تجھ سے مل چکے ہوں یا تیری ملاقات کے راستے میں ہوں، اس کے سوا اور کوئی منزل نہ کوئی راستہ ہو نہ کوئی منزل۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کی توجہات، فیوزات، برکات سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے۔ والسلام